السلام علیکم میرے ہر دل عزیز اسٹوڈنٹس، آپ کی خدمت میں بندہ پھر حاضر۔ آج ہم بات کریں گے کہ 1937 کے بعد کیا ایسے حالات بنے، کانگریس نے ایسے کیا کام کیے جس کی وجہ سے 22 دسمبر 1939 کو جو ہے مسلم لیگ نے اور مسلمانوں نے یوم نجات سیلیبریٹ کیا کانگریس کی وزارتوں سے۔ دیکھیے، جس ٹائم پہ کانگریس گورنمنٹ میں آئی تو کانگریس کیونکہ میجورٹی میں آ گئی تھی، تو پہلے تو معاہدہ یہ تھا کہ مسلم لیگ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنے گی، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ جب وہ میجورٹی میں آئی تو اس نے دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائی۔ مسلم لیگ کو کوئی خاطر خواہ کامیابی ملی نہیں تھی، تو اس وجہ سے سندھ کے اندر، اس کے بعد پنجاب کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ علاقوں کے اندر جو ہے کچھ وزارتیں مسلم لیگ نے قائم کرنے کی کوشش کی مخلوط طور پہ، مگر ہوا یہ کہ وہ مسلسل کانگریس کی چلاکیوں کی وجہ سے ان کے توڑ کے ساتھ ناکام ہو گئی۔ بہرحال اب جیسے کانگریس وزارتوں میں آئی، اس نے سب سے پہلے آنے کے بعد یہ آرڈر جاری کیا کہ تمام جو عدلیہ ہے اور جتنے بھی آفیسران ہیں وہ کانگریس کے جو لیڈران ہیں ان کی خواہشات کا خیال رکھیں گے، جس کی وجہ سے پھر یہ معاملہ بنا کہ انصاف ملنا یا لوگوں کو جو پراپر کام تھا وہ ہونا بند ہو گیا، کیونکہ کانگریس کے لیڈرز کی خواہش کچھ اور ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد ان کا 3 انک کا جھنڈا تھا جس کو انہوں نے نیشنل فلیگ قرار دے دیا، اور پھر وہ جگہ جگہ پر پیوست کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر بندے ماترم، جو کہ ایک بنگالی اخبار کے اندر غالباً یا بنگالی ایک ناول کے اندر یہ چھپا تھا یہ گانا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے اندر مسلمانوں کی تضییق کی گئی تھی، مسلمانوں میں بڑی بدتمیزی کی گئی تھی۔ اس کو جو ہے کانگریس نے اپنا قومی ترانہ قرار دے دیا اور اس کو جو ہے اسکولوں میں پڑھنے پر لازمی قرار دے دیا۔ کانگریس نے پہلی سے لے کر اور تقریباً 14 سال تک کے بچوں کے لیے تعلیم لازمی قرار دی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس طرح کا سلیبس رکھا جو کہ مسلمانوں کو اور ان کے بچوں کو جو ہے ان کے افکار سے دور کر سکے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی ہوئی کہ انہوں نے مسلمانوں کی جداوی پہ قبضہ کرنا شروع کیا، پراپرٹیز پہ قبضہ کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں سے اردو کا خاتمہ شروع کیا، اور انہوں نے جو اپنا ہندی تھی اس کو جو ہے انہوں نے اپنا قومی زبان قرار دے دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر یہ مشکل زبان آنے لگی، کیونکہ ہندی ایک مشکل زبان ہے۔ اس کے بعد اخبارات کے اندر بھی اسی زبان کا زیادہ استعمال ہونا شروع ہوا، اور جو اسکول تھے ان کو ہندی اسکولوں میں کنورٹ کر دیا گیا، اور جو اردو اسکول تھے ان کو بند کر دیا گیا۔ اب اس طریقے سے مسلمان جو ہے وہ میدان کے اندر پچھڑنا شروع۔ دور کے اندر جو ہے جو گائے کے جو قربانی ہے یا گائے کا جو اس کو کاٹا جاتا تھا، اس کو روکنے کے لیے طریقے جو ہیں وہ زور پکڑ گئی، ان کو دوبارہ ایک زندگی بخشی گئی۔ اس کے اندر باقاعدہ اردو کے خلاف جو ہے مسلسل تحریکیں چلائی گئیں۔ اسی دور کے اندر جو ہے مسلمان جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو جو ہندو لیڈران تھے یا جو ہندو تھے، تعصب پسند جو قوم تھی، وہ آتے تھے اور باقاعدہ وہ مسلمانوں کی مسجدوں کے سامنے ڈھول بجانا شروع کر دیا کرتے تھے جب اذان ہو رہی تھی یا وہ نماز پڑھ رہے تھے، تاکہ مسلمانوں کی بات میں خلل ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان کو پتہ تھا کہ مسلمان کسی کے آگے جھکتے نہیں، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گاندھی جی کی جو تصویر ہے اس کو جناب علی تمام اداروں میں، تمام اسکولوں وغیرہ میں لگوا دی کہ جی سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ گاندھی جی کی تصویر کے آگے جو ہے وہ تھوڑا سا سر کو جھکانا ہے، جی ان کو سلام کرنا، اور پھر آپ نے نکلنا ہے۔ تو یہ والا جو کام تھا یہ مسلمانوں کو اور پستے کی طرف لے کے جانا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ چیزوں قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ وندے ماترم کا ترانہ پڑھنے کو تیار نہیں تھے۔ اور یہ دور جو تھا یہ شاید مسلمانوں کے بدترین استحصال کا دور تھا۔ اس میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ شاید انگریزوں نے بھی اس طرح کا سلوک نہ کیا جو ہندوؤں نے کیا۔ تو لہٰذا یہ جو تمام کا تمام اگر ہم وقت دیکھیں تو اس کے اندر مسلمانوں میں انتہائی بے چینی پائی جاتی تھی، اور جو کانگریس کا ایک نظریہ تھا کہ کانگریس نے تمام لوگوں کی جماعت ہے وہ ناکام ہو چکی تھی۔ پھر مولانا عبدالکلام آزاد، جس کو تمام لوگوں سے رابطوں کے لیے بنایا گیا تھا، جو ڈائریکٹ مسلمانوں سے رابطہ کرنے تھے، تو اس نے بھی کوئی مسلمانوں کے لیے خاص کام نہیں کیا، اور نہ کہ وہ مسلمانوں کی بھلائی میں کچھ کر سکے۔ لہٰذا اس وجہ سے مسلمان جو تھے وہ دل برداشتہ ہو چکے تھے، اور انہوں نے آخرکار جب یہ 22 دسمبر والے دن 22 دسمبر 1939 کو قائد اعظم نے جب یوم نجات کا اعلان کیا تو مسلمانوں نے اس کو بہت بڑے پیمانے پر سیلیبریٹ کیا تھا، اور اس طرح کانگریس کی جو وزارتیں ان سے جان چھوڑ گئی تھی گیا۔ بہرحال کانگریس کا یہ ظلم چل ہی رہا تھا اور یہ تمام معاملہ چل ہی رہے تھے، تو اسی دوران جو ہے جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوا۔ جیسے جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوا تو کانگریس نے یہ مطالبہ کر دیا انگلینڈ سے کہ فوراً جو ہے ہندوستان میں آزادی کا اعلان کیا جائے اور حکومت جو ہے وہ کانگریس کے حوالے کر دی جائے۔
तो कांग्रेस बरतानियन गवर्नमेंट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जो कांग्रेस की वजारतें हैं उन्होंने इससे इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया। और इस तरीके से 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने यौम निजात बनाया, और ये तारीख़ का वो यौम निजात था जिसके अंदर आपको ये मालूम हो सके कि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान निकले, उन्होंने स्ट्राइक्स की, उन्होंने जलसे किए और यौम निजात को सेलिब्रेट किया। और ये साबित कर रहा था इस बात को कि मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। तो लिहाजा ये 1937 से 1939 तक का पीरियड था।